ہمارے معاشرے کے لوگوں کی بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر پریشان نظر آتی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معاشی معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مختلف طرح کی بیماریوں اور عارضوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ مالی نقصانات کی وجہ سے غم اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیز و اقارب کی موت پر دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ کئی لوگ اولاد کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے دکھی نظر آتے ہیں۔ ہمارے دین میں پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت دعائیں بتائی گئیں، بہت سے اذکار بتائے گئے جن پر عمل پیرا ہونے سے یقیناً انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے سب سے پہلا ذریعہ دعا ہے۔ دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو سنتے رہے اور ان کی تمناؤں کو پورا فرماتے رہے۔ دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کے غم اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی طرح بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بکثرت دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مختلف اوقات کی دعائیں بتائیں۔ کتاب و سنت میں موجود ان دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی تمام تکالیف اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کا ذکر بار بار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری بڑی سے بڑی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پر انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہیں پر دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں بھی مختلف طرح کے واقعات مذکور ہیں۔ انسان کی مشکل خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات کا ہمارے اعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بھی انسان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں استغفار کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خوبصورت بات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بہت سی نعمتوں کو انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی انسان کو اندھیرے سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ مشکلات کی دوری اور اطمینان کے حصول کے لیے، قلب کے سکون کے لیے ذکر الہی کرنا بے حد مفید ہے۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں جلد پوری ہوں تو تقویٰ کو اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے تقویٰ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل کی برکت سے انسان کی تنگیوں اور تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کو آسان، بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور بنانے کے لیے ہمیں صبح اور شام کی اذکار کا، دعاؤں کا خاص اہتمام
اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت رہے تو اسے چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت اس خاص دعا کا اہتمام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تو بچا لیا گیا، تو ہدایت دیا گیا، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔